ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے۔ دیکھیے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے، خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزدا ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا۔ اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں۔ قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا۔ اللہ وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں۔ بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ کا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے۔ اب آئیے اقسام شرک۔ اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔ عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی، ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک، ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ، عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک۔ لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے۔ شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا۔ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اندھیری رات، تاریک رات، پتھر سیاہ، چیونٹی سیاہ، کون دیکھ سکتا؟ جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا۔ ایک آخری بات تمہیداً اور عرض کر دوں، پھر میں چلوں گا اقسام پر۔ میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے۔ کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے، واقعتاً شرک سے بچ جائے، ہر قسم سے بچ جائے، اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا۔ گویا کہ یہ آخری منزل ہے، یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے، اس سے بڑی سند کوئی ہے؟ دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشرک نہیں۔ یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے، ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ خلیل اللہ، ابو الانبیاء،
امام الناس، تین نسبتیں ہیں، تینوں بڑی عظیم۔ اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ خلیل، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابو الانبیاء، کتنے نبی ہیں ان کی نسل میں؟ اسحاق اور اسماعیل سے چلیے، پھر یعقوب اور یوسف، اور پھر چلیے موسیٰ اور ہارون، اور پھر چلیے سارے انبیاء بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ، پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی، ابو الانبیاء۔ اور نمبر 3، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس۔ اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا؟ وما کان من المشرکین، وہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے۔ میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے۔ اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے، آپ بنایا کرتے ہیں ایک، اس کو پھر 3 میں تقسیم کیجئے۔ شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات نمبر 1، شرک فی الصفات نمبر 2، شرک فی الحقوق نمبر 3۔ اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی، یہ مضمون بہت طویل ہے، میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں۔ اب اس خاکے میں رنگ بھرنا، وہ تو ایک موضوع پر شرک فی الذات پر پوری تقریر ہونی چاہیے، شرک فی الصفات پر ہونی چاہیے۔ ایک ایک گھنٹے کے میرے 6 کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں۔ 6 گھنٹے میں نے ان چیزوں کو بیان کیا، وہ موجود ہوں گے، لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجئے، اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں۔ یہ 2 کام تو میں انشاءاللہ آج کر دوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ باقی یہ کہ تفصیل تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی، وہ شوق ہو تو وہ کیسٹ آپ سنیے۔ تو 3 تقسیمیں ہو گئی۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ سب سے زیادہ نمایاں، سب سے زیادہ جلی، سب سے زیادہ عریاں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند شرک۔ شرک فی الصفات نمبر 2، یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو۔ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی، اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی۔ شرک فی الحقوق، اسی کا دوسرا نام شرک فی العبادت ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے بندے پر؟ بندہ اللہ کی عبادت، لیکن اس کو 5 اس کے مظہر ہے، وہ ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علماء جسے کہتے ہیں، اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں۔ تو سب سے جلی شرک فی الذات، سب سے خفی شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت، درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے شرک فی صفات کا۔ اب آئیے سب سے پہلے شرک فی الذات، اس کی 2 قسمیں، اب اس کو تقسیم کیجئے 2 میں۔ ایک قسم جو زیادہ جلی ہے، زیادہ عریاں ہے، زیادہ ننگی ہے، یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہے۔ کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا، بیٹی بنا دینا۔ اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں؟ نو وہی ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیے غور کیجئے، گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا، گھوڑے کا گھوڑا ہوگا، خدا کا خدا ہوگا۔ انسانوں میں آ جائیے، سید کا بیٹا سید ہوگا، مغل کا بیٹا مغل ہوگا۔ یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے، بالکل ہم پلہ، ہم جنس، ہم نوع۔ یہ بدترین شرک ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ شرک کن میں پیدا ہوا؟ یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور واقعہ یہ کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ ان بدبختوں نے یہاں تک صراحت کی ہے کہ مسیح خدا کا صلبی بیٹا ہے، اس لیے کہ 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ابن، ایک ہے ولد، ان میں ذرا فرق ہے۔ ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ مسافر کو۔ تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے، سبیل کا بیٹا؟ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ اپارچونسٹ۔ ابن الوقت کوئی اصول نہیں، گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس، یہ کیا ہے؟ ابن الوقت۔ لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہے، تو تعویل ہو سکتی ہے،
لیکن انہوں نے ولد کہا ہے۔ ولد کسے کہتے ہیں؟ صلبی بیٹے۔ یہ بدترین شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ یہ سورہ کہف میں ہے، اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو، تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہو جانے کو ہے، اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں، کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا۔ حالانکہ اللہ رحمان، اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے؟ جو خود فانی ہو۔ کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی؟ ہم نہ ہوگے ہمارا نام زندہ رہے۔ یہ ایک اٹرنل ہونے کی خواہش ہے، انہیرنٹ، نام چلے گا۔ اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا۔ یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے؟ بیٹے سے نسل چلتی ہے۔ اس کی ضرورت کس کو ہے؟ جو خود فانی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو کوئی احتیاج نہیں۔ تو آپ نے بات سمجھ لی، میں بہت مختصر بات کروں گا آج۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ، بنی اسماعیل، جو موحد کامل تھا ابراہیم، جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کان من المشرکین، ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مؤنث، لات، عزا، منات، یہ سب کیا مؤنث نام ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں۔ اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں، لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ، تو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں۔ ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا، انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا، تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی جو تمہیں خود پسند نہیں۔ الکم البنون، تمہارے لیے بیٹے ہو، وَلَهُ الْبَنَاتُ، اور اس کے لیے بیٹیاں۔ تو یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے، تنزیہ پیرایا ہے، لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے۔ بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک، یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات، ہر اعتبار سے اللہ کا مثل بنا دینا، ہم کفو بنا دینا، ہم پلہ بنا دینا، ذات میں شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا، جس کو سنو سے قرآن کے مساوی، وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری میں نے سنائی تھی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا۔ ولد دونوں پر جاتا ہے، اولاد جیسے آپ کہتے ہیں، اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا۔ ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فی الذات کی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں۔ ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہیں۔ فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فی الذات کس شکل میں پیدا ہوا؟ دو شکلیں پیدا ہوئی، ایک ہماؤست اور ایک حلول۔ حلول کیا ہے؟ اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا، انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا۔ اوتار کا عقیدہ، انگلش میں گاڈ انکارنیٹ، عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گاڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا، خود خدا نے یہ شکل اختیار کر دی۔ رام چندر جی ہوں، کرشن جی مہاراج ہوں، کیا ہے؟ یہ اوتار ہیں، اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا۔ سمجھ میں آگے؟ اور ایک عقیدہ کیا ہے؟ یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے، دیکھیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ، لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت باریک باتیں ہو جائیں گی۔ مسئلہ کیا ہے؟
کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا. یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں، جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن ہے، خامخواہ اس پر کیوں سوچتے ہیں. لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی. وہ تو سوچتا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر. وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو، وہ اور سوچے گا. یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی. کیسے پیدا کی؟ اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے، بڑھئی نے بنایا اس کو، بڑھئی علیحدہ ہے، میز علیحدہ ہے. لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی. لکڑی تو تھی نا، اس سے میز بنائی. لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم، مادہ بھی قدیم. خدا نے اس مادے سے یہ شے بنا دی، مادے سے یہ بنا دی. وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے، کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے، کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے، کوئی گھڑا بنا دیتا ہے. مٹی تو ہے نا پہلے. تو مادہ بھی قدیم، خدا بھی قدیم، اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا. ٹھیک، یہ بھی سنویت ہو گئی، توحید تو ختم ہو گئی. تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے، انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ جیسے برف پگھلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے. پانی کہاں سے آیا؟ برف سے. اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے؟ بھائی یہی پانی ہے، یہی برف ہے یا نہیں؟ اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا، وہ بھاپ بن گئی. اب آپ کہیں برف کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ یہی بھاپ جو ہے یہی در حقیقت پانی ہے، یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے. یہ ہے وہ ہماؤس پینتھیزم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا. یہ دو فلسفے ہیں. کیا ہے یہ؟ بدترین شرک. پہلی، اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا، جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں. اور دوسری شکل میں تو ہر چیز ہی خدا ہے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، ہر چیز خدا. اس لیے کہ وہ برف پگھلی ہے تو پانی بنا ہے. وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے، وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے، پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا، وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا. یہ ہے شرک فی الذات کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی، پینتھیزم اور انکارنیشن، یا حلول اور ہماؤس. سمجھ میں آگے؟ اب میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا. اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس نوع کے شرک سے یہ امت 15ویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تاحال بحیثیت مجموعی محفوظ ہے. میں نے بحیثیت مجموعی کہا ہے. کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلاء یا شعراء یا نعت گو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمدللہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں. اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا، آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی؟ اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ. عیسائیوں کی محبت عشر عشیر نہیں بنے گی. اس محبت کے باوجود کہ ہمیں 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی؟ یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا. یہ در حقیقت عقیدت اور محبت کا غلو ہوتا ہے. تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں، الحمدللہ ان سے زائد ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا. اچھا میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں. حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ؟ نبی اور امتی. حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں؟ بتائیے نا. کیا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ؟ بہت اہم بات ہے، غور کیجیے گا. حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں، حضور کا کہاں. آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے، یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک؟ یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے. صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے. یہ صرف اس کام کے لیے ہے. باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد، محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا، تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. پھر یہ کہ جس طریقے سے کہ غوث اعظم کو پکارا جاتا ہے، کیا محمد کو پکارا جاتا ہے؟ کیا نسبت ہے؟ حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے، خلیفہ چہارم ہے،
حضور کے چچا داد بھائی ہیں، داماد ہیں، غوث اعظم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے۔ دیکھیے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے۔ جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی، اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ۔ یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا؟ حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ۔ یہ حضور نے آ کر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں؟ سورہ مریم کی یہ آیات سنی تھی نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے، تو کیا کہا تھا تنکا اٹھا کر، خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے، مسیح اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کی؟ جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے۔ وہ تحفظ ہوا کیسے ہے؟ جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ میں رسول ہوں، تم نہیں ہو۔ یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا، ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے، جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا۔ یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا۔ یہ رمضان میں تراویح جو ہے اس کا ذریعہ بنی۔ ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی، تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا قرآن مجید کا، ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے، حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا۔ تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا؟ قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا، اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا۔ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک تو گوتم بدھ کا فلسفہ، اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم، آل از پین، آل از سفرنگ۔ اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں گوتم بدھ کے بارے میں، ایک بہت جید عالم میرے نزدیک بر صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کی زندگی زیادہ گزری حیدرآباد دکن میں، عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے۔ انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل دی ہے۔ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذوالکفل، اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے۔ نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی، نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی ہے۔ تو ذوالکفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل، کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے۔ یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں پائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا ثالث و ثلاثہ ان کو کیسے ہم مانتے ہیں؟ لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا، تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے، یقین سے نہیں۔ بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیائیں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا،
اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا ہے، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ اسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں، اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں۔ ان نجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، میں نے امام رازی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لفظ بتایا، نجات کی راہ۔ اچھا، جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ آپ نے نام سنا ہوگا سارترے، یہ فرینچ فلسفر، اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے۔ کرکیگارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں، ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، رنج ہی رنج ہے۔ صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے۔ وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے۔ اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوسچن مارک ہے، جس کا جواب ہے تیسری آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت۔ ایک راستہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو، ابدی بربادی وہ بربادی۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لی، فاقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لی، صدمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد تک، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا۔ دیکھیے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، بورس بکائی نے جو کتاب لکھی دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلسفہ تخلیق کیا ہے، اس کے دو حصے۔ ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کیا علت ہے، کیا غایت ہے، کیا مقصد ہے، اس لیے یہ تخلیق، اس پر کہیں گفتگو قرآن میں اور میرے علم کی صحیح حدیث اس موضوع کا ذکر۔ البتہ ایک حدیث، وہ حدیث جو محدثین کے بڑے کڑے معیار ہے کسی حدیث کو تسلیم کر، روایت کی شرائط ان پر تو وہ حدیث، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے اس درجے اہم ہے اس سے اکثر مفسرین کرام نے، متکلمین حضرات سب نے اس کو کیا کوٹ کیا۔ ویسے یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو اصولاً ایک بار بتائی تھی، ہر سچی بات کا ثابت ہو جانا ضروری نہیں۔ اگر کوئی حدیث اس معیار پر پوری نہیں اترتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ۔ اسی لیے ہمارے ہاں دو اصطلاحات علیحدہ ہیں، ضعیف اور موضوع۔ موضوع وہ حدیث ہے جو گھڑی گئی ہے، جس کے بارے میں طے کر لیا محدثین نے کہ اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی جڑ ہے ہی نہیں، یہ تو گھڑ لی گئی۔ موضوع وضع کی گئی، ظاہر بات ہے کہ نہ اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ طے ہوگا، نہ عمل کا فیصلہ طے ہوگا کہ حلال یا حرام اس حدیث کی۔ البتہ دوسری حدیث وہ ہے ضعیف، ضعیف ہے اس معنی میں اس کی سند پوری نہیں ہوئی۔ اب یہ چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو آپ کی دنیا میں ہمیشہ پیش آئے گا۔ آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجیے، کوئی مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے۔ خالص حقیقت کے اوپر کوئی کتنا ہی سچا مقدمہ ہو تو کسی شے کا ثابت نہ ہو سکنا روایتاً، یہ اس کی دلیل نہیں ہے معاذ۔ وہ ضعیف، اس ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ طے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم۔ باقی جو تو حکمت کی باتیں ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی ہمارے لیے قیمتی ہوتی ہے علم کی حکمت کی، تو اسی طرح کی یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی، اور یہ واحد حدیث ہے کہ جو اس موضوع پر ہے جو میرے علم کی حد تک یہ کائنات کیوں پیدا کیا۔ تو حدیث کیا ہے؟ قدسی، کنت کنز مخفی فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب آپ دیکھیے جب کائنات ابھی نہیں بنائی تھی اللہ تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ میں ساری صفات موجود تھی، قدرت کاملہ موجود، اس کا کوئی ظہور نہیں، اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ کنت کنز مخفی، کنز خزانہ چھپا ہوا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ پہچانا جائے، مجھے کچھ پہچاننے والے تھے۔ فخلقت الخلق،
تو میں نے خلق کی. اب اس میں دو پہلو ہو گئے. ایک تو اس خلق کے ذریعے سے مجھے پہچاننا. کائنات کو انسان دیکھتا ہے تبھی تو عصمت منکشف, اس کی قدرت خلاقی, اس کی حکمت کا کمال دیکھ. جیسے کہ ابھی سورہ ملک کی میں نے آیت آپ کو سنا, اس کے آگے بات کیا ہے کہ تم ذرا اپنی نگاہیں آسمان میں پھیراؤ, دیکھو کہیں تمہیں ہمارے اس تخلیق میں کوئی خلا نظر آتا ہے. پھر دیکھو تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی, تمہیں کہیں تو خلا نظر. تم کامل تک, تو اگر کامل تک تو کامل تو اللہ کی طرف پیدا ہے. ایک تو اس کائنات سے اللہ کو پہچانا جائے, اور ایک کو پہچاننے والا بھی تو ہونا, وہ ہے آدم. اسی لیے تخلیق کا کمال, نقطہ عروج, کلائمیکس انسان, اس کو عقل, اپنی عقل سے پہچانا. یہ اصل میں امتحان کا معاملہ ہوا ہے کہ جہاں تک تو ہے تخلیق کلی کا سوال, اس کا تو اس کے سوا کوئی ہمارے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں. بس یہ حدیث قدسی کہ کن تو کنزا مخفیا فاحببت اور خلق. ہاں, اب اس میں حیات دنیاوی کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو انسان کی زندگی ہے یہ کوئی 30 40 50 60 70 80 برس, ہم پچھلے دنوں وہ احادیث پڑھ چکے ہیں اور وہ آیات قرآنی میں جن میں کہ انسانی زندگی کے 5 ادوار میں نے گنوا دیا آپ کو. پہلی تخلیق ہوئی تھی صرف ارواح کی شکل میں, بدن نہیں تھی, وہ پہلی زندگی تھی. پھر ہمیں سلا دیا گیا, کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. پھر اس دنیا کا سارا نظام مادی بنا اور اس میں تخلیق آدم ہوئی مٹی سے, تو پھر وہ آدم کی روح کی گئی. یہ دوسرا دور آ گیا. اب آدم ہے, روح ہے آدم جمع جس میں آدم. پھر ان پر موت آئی, پھر جلایا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو کیا ہے زندگی آپ کے خیال میں 50 60 سال, یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اسی کو اقبال کہتا ہے نا, تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہم دواں حدت جواں ہے زندگی. یہ تو 25 30 60 70 سال, ان میں سے بھی کیا ہے کافی بڑا حصہ تو گزر گیا, شعوری نہیں, ابھی فہم ہی نہیں, سمجھ ہی نہیں. اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد پھر معلوم ہوتا ریورس گیئر لگ گیا کہ لا یعلم من بعد علم شیئا, جو کچھ سیکھا پڑھا تھا وہ بھی گیا. اب تو وہ میموری ختم ہو گئی. لہذا تھوڑا سا وقفہ ہے, 40 50 سال بس کریں گے. انسانی زندگی تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہم دواں ہر دم جمع ہے. اور ایک عجیب مصرع ہے اس شعر کے اندر, اس غزل کے اندر ہے, کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں تسلیم جان کا کیا مطلب. اس وقت میری زندگی کیا ہے, میری جان کے حوالے سے زندہ ہوں نا میں. ہے کبھی جاں, اور اگر میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دوں تو جان دے کر جو زندگی ملے گی اس سے اس جیسی تسلیم جان دے دے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور پھر اس میں شعر آتا ہے آخری علامہ اقبال کا, قلزم ہستی سے تو عمرہ مانند حباب. آپ اندازہ کیجیے کائنات ہستی, یہ تو پیسیفک اوشن سمجھیے, قلزم ہستی سے تو, اب تیری حیثیت کیا ہے, حباب جیسا سطح سمندر کے اوپر یہ بلبلے, بس ہماری حیثیت. قلزم ہستی سے تو عمرہ مانند حباب, اس غیاں خانے میں تیرا امتحان ہے. یہ جو دور ہے ہمیں دیا گیا ہے زندگی کا, یہ جو ہے اس زندگی میں سے کاٹ دیا گیا کچھ حصہ. پہلا حصہ جو تھا وہ روحانی, اس کے بعد موت آ گئی. پھر وہ زندگی آئی جو اس دنیا کی ہے, پھر موت آ جائے گی. ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی, اور ایک پہلی موت سے پہلے بھی زندگی تھی اور دوسری موت کے بعد کی زندگی. 5 ادوار پھر میں گنوا رہا ہوں. اس حوالے سے جو مقصد حیات ہے دنیاوی وہ ہے امتحان. اس لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں پیدا کیا, کیوں یہ دو موتوں کے درمیان یہ چھوٹی زندگی علیحدہ کر دی اور ان زندگیوں سے علیحدہ کر دیا جو پہلے تھی اور بعد میں آنے والی ہے اور جو ابدی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ امتحانی وقفہ ہے تمہارا, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. بلا یبلو اسی سے ابتلا کا لفظ بنا ہے, باب افتعال, امتحان لینا, آزمانا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ جانچے تمہیں, پرکھے کون ہے تم سے اچھے عمل. پھر یہی بات جو ہے بہت اور شاندار انداز میں سورہ کہف میں آئی, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اس زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس کا سنگھار ہے, زینت ہے. کھیتی لہلہا رہی ہے, آپ دیکھیے کاشتکار کا, کسان کا دل جو ہے باغبان ہو رہا ہے, اس کی محنت. بہت بڑا محل آپ نے بنایا, بہت اچھا لگتا ہے. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا, یہ ساری چیزیں زندگی. اور آج آپ کو معلوم ہے جتنا یہ دجالی زمانہ آ رہا ہے ہم پر, اتنی ہی زندگی زیادہ پرکشش, زیادہ اٹریکٹیو. اور امریکہ میں جا کر دیکھیے آدمی مبہوت ہو جائے. فرمایا ہم نے اس کو اس کی آزمائش اور آزمائش میں لنبلوکم عملا, ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کے حسن کے گرویدہ ہو کر رہ گئے
یا نہیں ہمارے جلال و جمال سے اپنا تعلق قائم کر کے ہمارے تعلق دنیا سے تعلق